يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور الوہیت میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ تقریباً 15 خطبات میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو درجہ بدرجہ، سال بسال اور واقعات در واقعات آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کسی بھی انسان کی بھلائی، خیر اور خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرے، اور کسی بھی انسان یا افراد یا معاشرے کی سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے،
اور مالک کائنات نے دین اسلام کے بارے میں خود ارشاد فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ دین اسلام کے اندر وہ تینوں بنیادی خوبیاں موجود ہیں جو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے متقاضی ہیں۔ دین اسلام کے اندر سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام کسی خاص علاقے، قوم یا نسل تک محدود نہیں ہے۔ دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کا بیان، دین اسلام کا بلاغ، دین اسلام کا بلاوا عالمگیر ہے، تمام انسانیت کو دین اسلام اپنی طرف بلاتا ہے۔ دین اسلام کے مخاطبین اس کائنات روئے زمین پر بسنے والے تمام جن و انس ہیں۔ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ دین اسلام کی دوسری خوبی، دین اسلام ایک ابدی دین ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، مختصر وقت کے لیے نہیں ہے۔ دین اسلام کی تیسری بڑی خوبی، دین اسلام کے اندر ہماگیریت ہے، جامعیت ہے۔ جہاں تک دین اسلام کے عالمگیر دین ہونے کا تعلق ہے کہ یہ تمام عالم کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، اس کے مخاطب صرف عرب کے بدو نہیں، اس کے مخاطب صرف قریش کے اشراف نہیں، اس کے مخاطب صرف قبائل عرب نہیں، اس کے مخاطب صرف ایشیا میں بسنے والے نہیں، بلکہ مالک کائنات نے قرآن مجید کی بابت یہ اعلان فرما دیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید جیسی کتاب فرقان نازل فرما دی۔ فرقان کا معنی جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، فرق کرتی ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کتاب کی تعلیم کے ساتھ، اس کتاب الہی کی ہدایت کے ساتھ، اس کتاب الہی کی طرف دعوت دینے کی طرف کے ساتھ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ نبی سارے جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ عالمین کا لفظ بولا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کا نذیر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید بھی عالمین کے لیے، صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمین کے لیے، قرآن مجید بھی عالمگیر ہے۔ صاحب قرآن محمد رسول اللہ کا دین، ان کی رسالت، ان کی نبوت اور ان کی سنت اور ان کے احکام بھی عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک علاقے یا ایک محدود افراد کی طرف
کے اندر صرف محدود نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ مالک کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی دعوت جو دین اسلام ہے اس کے عالمگیر ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے توریت و انجیل کو، توریت کو مانتا تھا، کوئی نصرانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک سچا، پکا اور نیک موحد نصرانی تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امیوں کے نبی بن کے آئے ہیں، یہ قریش کے نبی بن کے آئے ہیں، یہ عرب کے نبی بن کے آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل کے نبی بن کے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے نبی نہیں بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے، آپ تمام انسانیت کو ڈرانے والے، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور مالک کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام بنو نوع انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات، میں اس ذات کا رسول ہوں جس کی بادشاہی زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، بس تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے اس پیارے رسول پہ ایمان لاؤ جو نبی ہیں، امی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلمتہ، وہ نبی اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس پیارے نبی امی کی اتباع کرو، فرما برداری کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور مالک کائنات نے قرآن مجید کی عالمگیریت کے بارے میں ارشاد یوں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید عالمین کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام، اپنی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 ایسے اوصاف، امتیازات، خصائص عطا کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے دل میں میرا اتنا رعب ڈال دیا ہے
کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ دور بیٹھ کے اپنے دل میں محمد رسول اللہ کا رعب، دبدبا اور ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے اپنے دل میں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کی مٹی کو طہارت کے لیے وضو کے بدل کے طور پر، وضو کے نائب کے طور پر، پانی کے نائب کے طور پر تیمم کے لیے طہارت قرار دے دیا ہے. اور ساری زمین کو سجدہ گاہ، مسجد گاہ، نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا ہے. پہلی امتوں کے لیے طہارت کا آلہ صرف پانی تھا. پہلی امتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ صرف معبد تھی، مسجد تھی. تیسری خصوصیت، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے مالک کائنات نے مال غنیمت کے مال کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا. چوتھی خوبی، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ تعالی نے مجھے یہ خصوصیت بھی عطا کی ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انسانیت کی فریاد مالک کائنات کے سامنے پیش کرنے کا جس ہستی کو اعزاز حاصل ہوگا وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ کی ہستی ہوگی. شفاعت کبریٰ کا اعزاز مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. پانچویں خوبی جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، عالمگیریت، تمام جہان کے لیے. آپ نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. فرمایا پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے جاتے تھے وہ صرف اپنے قوم، قبیلے اور امت کے نبی بنا کے بھیجے جاتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانیت کا نبی بنا کے بھیجا ہے. عالمگیریت ہے، تمام لوگ مکلف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر چلنے کے، آپ کے احکامات کی تابع داری کرنے کا. اس روئے زمین پر ایک ایک جن اور انسان اس بات کا پابند ہے جو اس سے روگردانی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو کافر بنا کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابدی دین ہے. یہ 1000، 2000، 3000 سال یا ایک خاص وقت کے بعد اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. دین اسلام، آپ کی نبوت اور رسالت اور دین اسلام یہ قیامت کی صبح تک ابدی ہیں، ہمیشگی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ تو اللہ تعالی کے پیارے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین بن کے آئے، رسالت کا آخری پیغام لے کے آئے، ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے آئے. اب قیامت تک دین اسلام ضابطہ حیات رہے گا. قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی چلے گی. اس کے علاوہ کسی کی نبوت و رسالت یا کسی اور دین کو رب کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں،
میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہونے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تیسری خوبی، پہلی خوبی میں نے بیان کی، عالمگیر ہے. تمام انسانیت، تمام جہانوں، تمام افراد، تمام اقوام، تمام نسلیں، تمام لوگ، ساری کی ساری انسانیت نبی پاک کی نبوت و رسالت کے مخاطب بھی ہیں، مکلف بھی ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے مامور بھی ہیں، پابند بھی ہیں. جو اس پابندی کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. وہ دنیا میں بھی کافر ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو کافروں میں شامل کیا جائے گا. اس پر میں حدیث سنا دوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الایمان مشکات المصابیح فصل اول میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی الا مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. آپ نے فرمایا میری بعثت کے بعد میری اس امت میں سے چاہے کوئی سچا پکا یہودی ہو کے مرے، چاہے کوئی نصرانیت پر عیسائیت پر پکا ہو کے مرے، میرے آ جانے کے بعد میری نبوت و رسالت کی بات اس کے کان میں پڑ جائے، فلم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اسی حالت میں یہودیت اور نصرانیت پر عمل کرتا ہوا مر جائے، اور اس تک میرے دین کی، میری رسالت کی دعوت پہنچ چکی ہو اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، آپ نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جائے گا. عالمگیر دین ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دین میں عربوں کے مسائل کا حل تو موجود ہے، عجم کے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں ہے. اس میں مشرق والوں کے مسائل تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن مغرب والوں کے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں ہے. دین اسلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین اسلام ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے تو دین اسلام کے احکامات لاگو ہو سکتے تھے، لیکن اتنی ترقی کے ساتھ دین اسلام نہیں چل سکتا، اسلام پیچھے رہ جاتا ہے. دین اسلام عالمگیر ہے. دین اسلام ابدی دین ہے. دین اسلام کے احکامات ہمیشہ قابل عمل ہیں، بشرطے کہ کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی ریاست، کوئی حکومت کبھی بھی، کسی وقت بھی، کسی حال گھڑی کے اندر دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، نافذ کرے. دین اسلام ہر حالت کے اندر قابل عمل ہے. دین اسلام کبھی بھی ناقابل عمل نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آ کے دین اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا. تیسری بات دین اسلام کی خوبی، دین اسلام میں جامعیت ہے. دین اسلام ہماگیر ہے. دین اسلام کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے، جو آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ دور حاضر کے جدید معاشی مسائل، دور حاضر کے نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، لین دین کے، احکام کے، تجارت کے، حلال و حرام کے، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہے، ایک دوسرے کو خون کا عطیہ کرنا ہے، کسی کا کسی کو اپنے اعضاء ہبہ کرنا ہے، بینکنگ کا نظام ہے، اکنامکس ہے، معاشیات ہے، کریڈٹ کارڈ ہیں، بیمہ ہے، انشورنس ہے، اور دوسرے قرضوں کے اور دوسرے معاملات ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین اسلام نے فلاں مسئلے کے اندر، دین اسلام ہمیں عقیدہ تو بتاتا ہے، دین اسلام ہمیں نماز پڑھنا تو بتاتا ہے،
لیکن دین اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے لین دین کیسے کرنا ہے. دین اسلام جامع ہے, جامعیت ہے اس میں. یہ انسانیت کے تمام مسائل کی حل کے, اپنے اندر تمام مسائل کے حل کی صلاحیت رکھتا ہے, چاہے وہ مسائل بندے کے عقائد سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ مسائل انسان کی عبادات سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ مسائل انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں ہم دنیوی امور کہتے ہیں, چاہے وہ مسائل گزشتہ زمانے کے ہوں, چاہے وہ مسائل زمانہ وسطی سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ مسائل دور حاضر عصر حاضر سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ مسائل آج سے سینکڑوں ہزار سال بعد آنے والے ہوں, جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی انسانیت کے تمام مسائل, ان کا حل اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر موجود ہے. مالک کائنات دین اسلام, قرآن مجید, نبی پاک کی سنت, اس کی جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی چیز ناقابل, ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی. پوچھو کیا پوچھتے ہو, کون سا ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو. مالک کائنات کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اب یہ لفظ یاد رکھ لیں, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اے ہمارے محبوب ہم نے آپ پر کتاب قرآن مجید کو نازل کر دیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, یہ ایسی کتاب ہے جو کائنات کی ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اس کا بیان, اس کی وضاحت آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گی, اللہ کی کتاب میں مل جائے گی. ایک بندہ اٹھ کے سوال کرتا ہے, یہ سوال کافر نہیں کرتے, مسلمان کرتے ہیں. کافر یہ سوال نہیں کرتے, کافر تو غور و فکر کرتے ہیں. مسلمان سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں بھینس کدھر لکھا ہے قرآن میں, بھینس حلال ہے کہ حرام ہے. قرآن کہتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے کہا گائے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, کہتے ہیں موجود ہے. تو ہم نے کہا گائے اور بھینس میں فرق کیا ہے؟ کہتے نہیں فقہ نے آ کے بھینس کو حلال کیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے پہلے حلال تھی, پہلے حرام تھی, پھر فقہ نے آ کے اس کو حلال کیا. یا آپ یہ کہیں کہ حلال تو پہلے سے تھی لیکن کسی کو پتا نہیں تھا, تو پھر آ کے فقہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ چیز بھی حلال ہے, چلو یہ بھی بات کہی تھوڑی بہت بنتی ہے, بندہ مان لیتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے آپ پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کی وضاحت کے لیے, ہر چیز کے بیان کرنے کے لیے, ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت اور خوشخبری بنا کے بھیجا ہے للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کی ہدایت, مسلمانوں کی خوشخبری, مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی وضاحت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کئی مسئلے ایسے لاتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے حدیث رسول میں موجود ہے. کتاب اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اس لیے نازل کیا, ذکر سے مراد قرآن مجید, ہم نے آپ پر ذکر قرآن مجید نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ قرآن مجید کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں
آپ اپنی حدیث اور سنت کے ذریعے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور سنت رسول میں ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے۔ جامعیت تمام مسائل کو اپنے اندر شامل کرتی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم لے کر آئے ان کے پاس بِكِتَابٍ، ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٍ، ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، علی علم، علم کی بنیاد پر، وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اور مالک کائنات نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف کے اندر مالک کائنات فرماتے ہیں البتہ ان انبیاء کے اور قوموں کے قصوں میں عبرت ہے عقل والے لوگوں کے لیے۔ اور قرآن مجید ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن مجید کوئی ایسی چیز، ایسی بات نہیں یفترا کہ کوئی انسان اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیتا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا کہ وہ اپنے سے پہلے کتابوں توریت و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کے لیے قرآن مجید کو اتارا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، امام شافعی کی بڑی مشہور کتاب ہے فقہ کے اندر الرسالہ، الرسالہ، امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ 20 پہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ تَنزِلُ فِي أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں سن لو، لیست، کوئی ایسا نیا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، لیست، کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے، فی احد من اہل دین اللہ، اللہ کے دین کو ماننے والوں کے لیے کوئی ایک بھی ایسا نیا مسئلہ پیش نہیں آتا، الا وفی کتاب اللہ، مگر اس کا حل ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے، اجتہاد کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے، قرآن مجید اور سنت رسول کو کنگالنے سے اس کا حل آپ کو کتاب اللہ میں مل ہی جاتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ نئے مسئلے پیش آتے ہیں، قرآن پھر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ تو نئے مسئلے ہیں، فلاں مسئلہ نیا ہے، یہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ بھائی قرآن مجید نے حلال و حرام کے اصول بیان کر دیے، قرآن مجید نے لین دین، کاروبار، ان سب کے اصول وضع کر دیے۔ اب ان اصولوں کو سامنے رکھ کے کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آئے، آپ قرآن و سنت کے ان اصولوں پہ پیش کرتے ہیں، اگر ان اصولوں کے مطابق وہ حلال کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو اس کو حلال سمجھا جائے گا، اگر ان اصولوں اور ضابطوں کے عمل میں لانے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام حرام والے اصولوں کی طرف جا رہا ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ مسئلہ جتنا بھی نیا ہو جائے قرآن و سنت کے اندر اس کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اگر وہ حلال کے ساتھ میل کھاتا ہے تو وہ حلال ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے جو اصول ہیں حلال و حرام کے، اگر وہ ایسا کام ہے جس پہ حرام کے اصول منطبق ہوتے ہیں تو ہم اس کام کو حرام سمجھتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ مقدمہ فتح الباری حدیث الساری کے اندر حافظ ابن حجر العسقلانی نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے،
امام بخاری فرماتے ہیں لا اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وہو فی الکتاب والسنہ. امام بخاری فرماتے ہیں لا اعلم شیئا یحتاج الیہ، میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جانتا جس کی طرف کسی انسان کو احتیاج ہو، ضرورت ہو، کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہو، الا وفی الکتاب والسنہ، مگر وہ تمام کے تمام مسائل، وہ تمام کے تمام اصول، وہ تمام کے تمام شروط، وہ تمام کے تمام ضابطے، وہ تمام کے تمام حلال و حرام کے مسائل کتاب و سنت میں یا رب کے قرآن میں موجود ہیں یا محمد رسول اللہ کی سنت کے اندر مل جاتے ہیں. اس بندے نے سوال کیا حل یمکن معرفت ذالک، کیا اس کو پہچاننا، اس کی معرفت ممکن ہے؟ امام بخاری نے فرمایا نام، ہاں اس کی معرفت ممکن ہے. قرآن و سنت پہ غور کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھی ہیں دور حاضر کے جدید مسائل کے مقدمے کے طور پر، کیونکہ اگلے خطبات کے اندر دور حاضر کے اندر پیش آنے والے جدید مسائل جس کے بارے میں لوگ حل چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نیا آ گیا ہے، میں نے ان میں سے کچھ مسئلوں کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا ہے، تو فردن ان پر بات ہوگی. تو سب سے پہلی بات دین اسلام کو ماننے والوں کو یہ یاد رکھنی ہے کہ دین اسلام عالمگیر ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے. دین اسلام جب ساری انسانیت کے لیے ہے تو ساری انسانیت میں سے جس انسان کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، دین اسلام نے اس ساری انسانیت کے مسائل کا حل نکالنا ہے. عالمگیر ہونے کا یہ مطلب ہے. دین اسلام ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک. تو قیامت تک جو بھی انسان کو ضرورت پیش آئے، جب دین ابدی ہے تو اس نے سارے مسائل کا قیامت تک کے لیے حل بتانا ہے. اگر یہ 1000 سال کے لیے ہوتا، 1400 سال کے لیے ہوتا، 1500 سال کے لیے تو ٹھیک ہے جی، 1500 سال تک کے مسائل کا حل تو موجود ہے. 1500 سال کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، کوئی نیا رسول آئے گا، کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نیا دین آئے گا، کوئی نئی وحی آئے گی، تو اس میں اللہ تعالیٰ 1500 سال کے بعد کے مسائل اللہ پھر بیان کر دیں گے. لیکن جب دین آخری، نبی آخری، کتاب آخری، دین قیامت تک ابدی ہے، تو ابدی طور پر ابد تک جتنے بھی مسائل انسانیت کو، چاہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ معاملات، کھانے پینے، لین دین، تجارت، نکاح، طلاق، خلا، لوگوں کے مسائل ہوں، تمام مسائل کا حل قرآن مجید اور سنت رسول دین اسلام نے بتانا ہے، کیونکہ یہ ابدی دین ہے، ہمیشہ تک کے لیے، اور ہمیشہ تک کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھا ہے. تیسری چیز، دین اسلام کے اندر جامعیت ہے، ہماگیر دین ہے. اس کے اندر صرف عبادات یا عقائد بیان نہیں ہوتے، بلکہ دین اسلام کے اندر ساری انسانیت کے جمیع مسائل کا حل یا اس کی طرف اشارہ یا اس کے قانون یا اس کے شروط، اس کے ضابطے، اس کے اصول قرآن و سنت اور دین اسلام کے اندر موجود ہیں. جہاں تک تجارت اور حلال و حرام کا تعلق ہے، سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھ لیں. آپ نے کوئی بھی لین دین کرنا ہے، کھانا پینا ہے، کیونکہ آگے ہمارے مسائل کھانے پینے، لین دین، تجارت، حلال و حرام کے حوالے سے چلیں گے، یعنی معاملات جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں. سب سے پہلا قاعدہ لین دین کرنے کا، کمانے کا، کھانے کا. صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین. لوگوں یاد رکھ لو، حلال بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. قرآن و سنت میں حلال اور حرام کو الگ کر کے واضح بتا دیا گیا. مچھلی حلال ہے، ساری دنیا جانتی ہے. خنزیر حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، جہاں آ کے بندہ پھنستا ہے، جہاں آ کے بندہ بد اختیاتی کرتا ہے، جہاں آ کے بندہ تقوی کے تقاضے چھوڑ دیتا ہے، جہاں پہ آ کے بندہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں پہ آ کے بندہ آلن نیمی پا لیتا ہے، یہ ہے وہ جگہ. حلال واضح، حرام واضح. کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا وہ خنزیر حلال ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا شراب حلال ہے، کوئی بندہ مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ سود حلال ہے.
حلال واضح حرام واضح، بینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، جو شبہ والے ہیں، جو شک والے ہیں۔ آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ قاعدہ یاد رکھ لو، اگر دل کے اندر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، حرام کی سرحدوں سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا جو بندہ شبہ والی روزی سے، شبہ والی چیز سے بچ گیا، آپ نے فرمایا اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام یا یوشک ان یقع فی الحرام۔ آپ نے فرمایا جو شبہ والی چیز پہ دلیر ہو گیا، بہادر ہو گیا، نہیں اس کو کوئی حلال، اس پہ حرام ہونے کی کون سی دلیل ہے بتائیں نا آپ، لیکن اس میں کچھ شبہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو مشکوک کرتی ہیں، دل میں بندے کے شک بھی آتا ہے، بندے کے دل میں خود چور آتا ہے کہ یار کم تے خراب ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ شبہ چھوڑ دے، اس بندے نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور جو بندہ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح دنیا کے مال و زر کی لالچ میں، دنیا کے مال و زر کی ہرس میں آ کے، من وقع فی الشبہات، جو شبہ والی چیز میں واقع ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ بندہ حرام میں ہی واقع ہو گیا۔ یا آپ نے فرمایا جو بندہ شبہ والا کام کر لے، قریب ہے کہ وہ بندہ کل کو حرام والا کام بھی کر لے گا۔ اس پہ ایک مثال دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں، اسی میں امام بخاری کتاب البیوع میں اس کے آگے پیچھے یہ حدیث لایا شبہ والے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں گزر رہا ہوتا ہوں، زمین پر کوئی کھجور پڑی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس کھجور کو اٹھاتا ہوں تاکہ میں اس کھجور کو تناول کر لوں، کھا لوں۔ آپ نے فرمایا جب میں اسے کھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی زکات کی نہ ہو، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے، میں اس شبہ اور شک کی وجہ سے اس کھجور کو وہیں پھینک دیتا ہوں، نہیں کھاتا۔ یہ ہے شبہ سے بچنا، حالانکہ وہ کھجور پڑی ہوئی ہے، اس میں واضح ہے کہ یہ صدقے کی ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ صدقے کی نہیں بھی ہو سکتی اور صدقے کی ہو بھی سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شبہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اور ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، آپ نے فرمایا میں کھجور کو ادھر ہی پھینک دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ باقی دور حاضر کے جدید مسائل، معاشی مسائل جو آج ہمیں پیش آتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبات کے اندر بات چلتی رہے گی۔ ایک دو اعلانات اس کے بعد میں نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔